ملتا ہے صاحب بولے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ جب تحقیق کے میدان میں اترتا ہے نا، ایک بندہ جب تحقیق کے لیے اترتا ہے، جیسے کہ مطلب پہلے اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یا یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو میں مطلب سیدھا میں نماز سے ہی گفتگو کر رہا ہوں. تو جب اس نے تحقیق کرنا اسٹارٹ کر دیا، تو اب جیسے حدیث کسی کو ملی، ایک بندہ عامی بندہ ہے جو خاص میں نہیں ہے، نہ اس کو عربی کا مخارج پتا ہے، نہ عربی سے وہ واقفیت رکھتا ہے، اب وہ بندہ کسی کی تحقیق پر عمل کر رہا ہے، کوئی بھی بندہ ہے. اب ایک جگہ کہہ رہے ہیں، ایک مکتب فکر کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حدیث بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ میری گفتگو کا جو آغاز ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک بندے سے میں نے گفتگو کی، اہل حدیث کا، وہ عالم بندہ تھا، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھا، اور ناگور میں ہی وہ جماعت کرا تھا مسجد اہل حدیث کے اندر. تو میں نے اس بندے سے گفتگو کی کہ کثیر تعداد میں محدثین نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. جیسے ایک حدیث پر بات ہوئی تھی ہماری وسیلے کی، جو نبی علیہ السلام کی حیات کے اندر جو وسیلہ ہم لیتے ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابینا شخص آیا تھا، وہ جو ہے نا، تو اس کو دعا، نابینا شخص والی تو بات کی روایت ہے، جو ترمذی کے اندر حدیث ہے، شاید غالباً ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 1385 نمبر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا سکھائی. تو میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. اب میری پیروں تلے زمین سے کھسک گئی کہ یار یہ حدیث تو طلب کی بالقبول ہے کہ تمام محدثین نے کسی کے نزدیک بھی ضعیف نہیں ہے. اب وہ ایک بندہ اٹھا کر لے کے آیا تحقیق کی، ابن حضر اس نے ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا. تو میں آپ سے بیسک سوال یہ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جب حدیث کے ماہرین پر عمل کر رہا ہے کہ ایک حدیث کو کسی ماہر نے صحیح کہا، تو کس ماہر پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اصول معلوم ہونا چاہیے. اصل میں عوام کو اصول نہیں معلوم ہوتے، وہ تحقیق کرنے بیٹھے گی تو پھر حق و باطل کو خلط ملط کر دے گی. جی. اب یہ جو اصول ہے تحقیق کے، یہ اہل علم کے اصول ہے، عوام کا، عامیوں کا کام نہیں ہے. اس کی تحقیق سے مراد یہ ہے کہ وہ معتبر علماء کی طرف رجوع کرے، نہ کہ خود قرآن حدیث لے کے بیٹھ جائے. جی. اس کے بس کا نہیں ہے. جب آپ نے کہا کہ اس کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اس کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، اگر پڑھنا آتی ترجمہ نہیں آتا، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو یہاں تحقیق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی خود حدیث کو لے کے اور اس کی تحقیق کرنے بیٹھ جائے، وہ تو پھر تو بیڑا گرک کرے گا. جی. تو وہ علماء کی طرف رجوع کرے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا علم نہیں، علم والوں سے پوچھو. اب مسئلہ آئے گا کہ سبھی تو اہل علم ہے. جی یہی مسئلہ ہے. اب اس میں بھی مسئلہ ہے کہ اس سے پوچھوں کہ اس سے پوچھوں. تو آسان سا اصول ہے، اور یہ اصول کو آپ اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ لو گے تو اس اصول کے خلاف آپ کے پاس، آپ کو کوئی قرآن حدیث سے ایک حرف، ایک لفظ بھی نکال کے نہیں دے سکتے. جی. اور وہ کیا ہے کہ وہ اہل علم، وہ علماء کی طرف رجوع کرو جو منہج سلف پر گامزن ہے، جن کا منہج سلف ہے، نہ کہ کوئی تقلیدی مذہب ہے، نہ کہ کوئی صوفی منہج ہے، نہ کہ کوئی اہل الکلام والا مذہب ہے، اہل الرائے والا مذہب ہے، بلکہ کیا ہے؟ منہج سلف. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی نصلیہ جہنم وساءت مصیرا. راہ بتانے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے، مومنین کی راہ چھوڑ دے، جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے، لے آگے جہنم میں ڈال دیں گے. تو کنفیوژن کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب لوگ منہج سلف کے علماء کو چھوڑ کر غیر منہجی لوگوں، مولویوں کی طرف جاتے ہیں، بس وہیں سے یہ لفڑا جھگڑا شروع ہوتا ہے. یہ منہج سلف کس کا ہوتا ہے؟ جی کسی ایک بندے کا اس پر پکڑ تو نہیں ہے نا؟ منہج سلف کا مطلب کیا ہے؟ منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بات کو مومنین کے فہم سے سمجھنا، صحابہ تبع تابعین کے فہم سے سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے، اور کوئی بات نبی سے نہیں ملتی تو صحابہ سے ملتی ہے، تو صحابہ سے سمجھنا. یہ نبی نے صحابہ کو کس انداز میں سمجھائی اور دوسرے لوگ اس کو کس انداز میں سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے حجت صحابہ کے فہم کو بنایا ہے. جی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ کیا صحابی کا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. صحابی نبی تو ہے نہیں، اور معصوم عن الخطا ہے نہیں. تو اگر کسی صحابی نے کوئی قول نقل کیا ہے تو اب ہم یہ کیسے دیکھیں گے کہ ایک صحابی نے وہ قول اپنی طرف سے گڑا ہے؟ نہیں، یہ دیکھنا اپنا کام نہیں ہے. تو پھر بتا رہا ہوں نا میں آپ کو کہ جس آدمی کو سائیکل چلانا نہیں آتی، وہ فائٹر پلین لے کر اڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا. اور وہ بھی فائٹر پلین مطلب جب چلائے گا تو پھر وہ پورا شہر ملک کو ہی تباہ کر دے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کا اتنا علمی معیار ہے ہی نہیں کہ وہاں جائے. اس کو اصول سمجھایا جائے گا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا حج تمتع کا مسئلہ پوچھنے، تو انہوں نے کہا کہ کر سکتے، بولے آپ کے والد تو منع کرتے ہیں، حضرت عمر منع کرتے ہیں،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا فتویٰ نقل کیا، تو کہا تم اللہ کے نبی کو لو، حضرت عمر کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہہ دی بات ختم. تو جہاں نبی کی بات آ جائے تو وہاں کسی کی بات نہیں لی جائے گی، صحابی تو بہت دور، کسی دوسرے نبی کی بھی نہیں لی جائے گی. اچھا، اللہ کے نبی سے اقوال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے زیادہ گڑبڑ جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ گڑبڑ جو ہوئی ہے نا، مطلب ٹھوکر آدمی کھاتا ہے علمی اعتبار سے. اور بڑے بڑے عوام تو عامی تو جانے دیجئے، بڑے بڑے محققین، اہل علم، محدث لیول کے لوگ بھی اگر ٹھوکر کھاتے ہیں تو وہ اقوال کو سمجھنے میں ہی ٹھوکر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نوعیت کس حالات میں کس بنا پر کہی گئی بات تھی وہ اس کو نہیں سمجھتے، اسے غلط معنی مفہوم لے لیتے ہیں. تو جیسا کہ جس مسئلے میں صحابہ نے سمجھا، اور وسیلے کا مسئلہ کیا تھا، صحابہ نے وسیلے سے کیا سمجھا اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، مسئلہ حل ہے. صحابہ نے وسیلے سے دعا مراد لی ہے جی، وہاں ذات مراد نہیں لی ہے. وسیلے کا مراد وہاں اس نے قرب لیا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، قرب کے لیے کیجیے. وسیلہ قرب کے لیے ہے، اب قرب کے ذریعے ہیں. اب جہاد بھی کرتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کا قرب حاصل کرو، تو نیک اعمال کے ذریعے. اب دعا تو سب سے عبادت میں سب سے افضل عبادت دعا ہے، دعا کا عبادت کا مغز ہے، تو قرب کے لیے ہی کیا جاتا ہے وسیلہ. تو اگر کوئی بندہ مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید پر ہے اور وہ اس منحج کو اختیار کرتا ہے تو کیا وہ منحج سلف صالحین پر نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے سامنے کھڑے کر کے اس سے کتنے سوال پوچھے گا؟ ہاں 3 سوال ہو گئے. نہیں 3، وہ قبر کے ہوں گے. قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. اور اس میں ایک سوال کیا ہوگا؟ جو علم حاصل کیا تھا کتنا عمل کیا. اب وہ بندہ تو علم ہی نہیں حاصل کیا تھا، جیسے مقلد. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا امام تقلید کرتا ہے، تو اس کو پوچھو تو تقلید کیوں کرتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. تقلید اس اعتبار سے نہیں کرتا ہے. میری بات پوری ہو جاتی نا، آپ کو شاید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو اب وہ اس سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا، اس سے سوال یہ ہوگا کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. اب امام حنیفہ کی تقلید کا جو تعین کیا گیا ہے، تو بھائی اس کو کس نے کہا کہ تو خاص امام حنیفہ کو کر لے؟ کتاب و سنت سے کوئی دلیل کیا امام حنیفہ نے ایسا کہا؟ اس سے پوچھا جائے گا نا. تو آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے نا تو ان کے پاس اس پر فائز ہے نا. ہاں نہیں، اکثریت فائز ہونے سے نہیں ہوتا نا، اکثریت تو جہنم میں جائے گی. 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے. 999 ایک حدیث ہے کہ جس میں 180 صفوں میں سے 120 صفحے تو میری ہوگی. ارے ہاں، تو یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اکثریت تو جہنم کی طرف جائے گی نا. قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ عقل رکھتے ہیں. امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. ہاں، جمع نہیں ہوئی نا امت. جہاں اجماع نہیں ہوگا نا، گمراہی پہ کبھی اجماع نہیں ہوگا، اور جب اجماع ہو جائے گا تو گمراہی نہیں ہوگی. اے بیٹا کیا چاہیے؟ تو کہنے کا مطلب جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ سے آج لوگ اختلاف کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ رفع دین ہو، چاہے مسئلہ اجتہادی کوئی مسئلے ہو، چاہے وہ فروعی مسائل، مطلب فقہی مسائل کے اندر کوئی اجتہاد میں اگر ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ تھے یہ غلط ہے. ہاں جی، اب امام حنیفہ کا نام لینے سے پہلے ان کا اصول معلوم کیا جائے. اچھا، ہاں، کہ بھائی امام حنیفہ کے اصول، محدث ہر آدمی کا ایک اصول ہوتا ہے نا. 10 کے بیٹا 20 روپے دینے، 20 روپے ہوگا. اچھا نہیں، 2 آئے گی نا 20 روپے میں. امام حنیفہ کا اصول کیا ہے، دوسرے محدثین کے اصول کیا ہے. ہر محدث کا ایک اصول ہوتا ہے. جب تک آپ اصول کو نہیں سمجھیں گے ان کی کتاب سے بھی ٹھوکر کھا جائیں گے. جی جی جی. جیسے ابن خزیمہ کی روایت جب پیش کی جاتی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی صحیح روایت، تو یہ مقلدین دھوکہ مغالطہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح نہیں کہا، نقل کیا ہے صرف. اب جب تک اس کو مقدمہ نہیں معلوم ہوگا کہ امام ابن خزیمہ نے مقدمے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ابن خزیمہ میں سب صحیح حدیث لایا ہوں. تو اب ہر حدیث کے آگے حکم تھوڑی لگائیں گے صحیح ضعیف کا. انہوں نے شروع میں لکھ دیا کہ بھائی میں اس میں ساری صحیح حدیثیں صحیح لایا ہوں، تو ان کے نزدیک سب صحیح ہے. تو ابن خزیمہ جس کی روایت ہے وہ صحیح ہے. جتنی میری تحقیق ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو امام بخاری نے مجہول کہا شاید. ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے نا بھائی. میں ایک اصول بتا رہا ہوں نا، میں ایک محدث کا اصول بتا رہا ہوں پہلے آپ کو، کہ ہر محدث کا ایک اصول ہوتا ہے. جیسے امام حنیفہ کے مذہب کا اصول کیا ہے، وہ حدیث کو نہیں لیتے، وہ رائے قیاس کو لیتے. اچھا، وہ کسی مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کرتے ہیں. ہاں، رائے قیاس کو پیش کرتے ہیں. حدیث پر بہت کم اعتماد کرتے ہیں. اسی لیے امام غزالی نے کہا ہے کہ امام حنیفہ مجتہد نہیں تھے، ان کو عربی نہیں آتی تھی،
وہ صحیح حدیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے, ضعیف کو لیتے تھے. جن محدثین نے ان کو فقیہ اور مجتہد بولا, ان کا کیا کریں؟ انہوں نے رائے قیاس میں بولا. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر, امام ذہبی نے کیا کہا کہ امام اعظم اہل الرائے, امام اعظم اہل الایراد. امام ذہبی نے, ہاں امام ذہبی امام حنیفہ کے بہت بڑے مدد تھے, ان پہ کتاب لکھی, ان کا بہت سپورٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے بھی جملہ لکھا, کیا لکھا کہ امام اعظم اہل الرائے, رائے والوں کے امام اعظم, حدیث والوں کے نہیں. اچھا اچھا, اور عراق والوں کے امام اعظم, پورے عرب والوں کے نہیں. اچھا اچھا اچھا. مسئلہ آسان ہے اگر اس کو ہم طریقے سے اور رسول بھائی اللہ کا خوف رکھ کر, اچھا اچھا, ہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, ڈر ہو, دین کا مسئلہ ہے, آدمی بہت سوچ سمجھ کے زبان کھولے, اور پھر جب وہ سن لے بول لے تو اس بات کا یقین رکھے کہ اب اس کی بات نقل ہو چکی, ریکارڈ ہو چکی, آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو دین کے معاملے میں کبھی بھی افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منکم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تم بڑے ایماندار سمجھتے ہو اور قرآن حدیث سے علم اور عقل رکھتے ہیں, لیکن جانتے بوجھ سے بدل دیتے ہیں. جانتے ہیں یہ حق ہے, یہودی جانتے تھے نبی حق ہے, نہیں مانتے تھے. تو اب ہر بندہ کیا قرآن اور حدیث کو فالو کرنے کے لیے مطلب سلف صالحین کے منہج کو پڑھے گا, کیا کرے گا یہ؟ ہاں بالکل پڑھے گا بھی, سنے گا بھی, سیکھے گا بھی, مدرسے بھی جائے, علماء کی صحبت میں بیٹھے. اگر مدرسے نہیں جاتا تو جمعہ یہ ساری چیزیں کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین کے اندر آتی کیا, یہ ساری چیزیں جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی مفتی عالم بن جائے. اچھا, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. جی جی, خود آپ کے گھر میں اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے گھر میں سبھی, آپ کی بہن, آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کا بھائی, آپ کا بچہ عالم مفتی بن سکتا ہے کیا؟ کوئی ایک بنے گا, دو بنے گی. تو امت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 اصول ہے, جی جی, 5 بنیادیں ہیں, اچھا, ان کے فقہی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, اس کے فقہی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. یا اتنا علم سے حاصل کرنا, سیکھنا ہر مسلمان کے فرض ہے. محدثین نے اس حدیث کا یہ معنی بتایا. اچھا اچھا اچھا. تو اب کہنے کا مطلب میرا یہ کہ ابھی جو میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ جو فقط نماز جو جس کو حنفی نماز بولتے ہیں, تو اس کی میں نے تحقیق کی ہے, تو یہ نماز تو باقاعدہ اصول و ضوابط پر کھڑی اترتی ہے, باقاعدہ اس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں. بالکل نہیں, جیسے مثال کے طور پر رفع دین کرنے والی جو روایات ہیں, رفع دین نہ کرنے والی جو روایات ہیں, مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے جس کو اصول محدثین پر لوگ ضعیف کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک ترک وہ پیش کرتے ہیں, ایک ترک کے حساب سے کہتے ہیں امام ابن مبارک نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, جبکہ اس کے دیگر اقوال بھی لوگوں نے جمع کی, 40 جو ترک ہے اس کے موجود ہیں ایک ہی حدیث کے. اور ترک رفع دین پر تقریباً 303 دلائل پر ایک کتاب لکھی گئی تھی, تو وہ میں نے اس کا مطالعہ پورا تو نہیں کیا, لیکن کچھ حد تک میں مطالعہ کر پایا. ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ عبداللہ بن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے. مسند الحمیدی کی غالباً روایت ہے. جتنی روایت آپ نے پیش کی ہے نا ترک رفع دین پر, یہ سب ضعیف روایت ہے. نہیں, عبداللہ بن عمر کی جو چین ہے نا, عبداللہ بن عمر کی جو پھر میں نے کیا کہا, عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے, رکوع میں جاتے تو کیا کرتے, رفع الدین کرتے, اور سجدوں میں رفع الدین نہیں کرتے. میں جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ بھی جب نبی کا عمل آپ کے, میں نے کیا بتایا تھا, نبی کا عمل سامنے آ جائے تو صحابی کا عمل ہونے کے نبی کا عمل نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں نا کہ وہ رفع دین نہیں کرتے. ارے اللہ کے نبی کا نام لے کے بول رہے ہیں نا, تو یہی میں حدیث پیش آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں کرتے تھے. نہیں, وہ بخاری کی روایت ہے, وہ مسند الحمیدی کی روایت ہے. ہاں, وہ تو پھر آپ نے غلط سمجھے. اصل میں ایک بات رہ گئی تھی جو میں بتانا, اچھا آپ نے پوائنٹ چھیڑ دیا. جیسے آپ نے کہا تھا کہ بھائی اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے, اور شروع میں کہا ہے کہ ان کو بڑے بڑے دوسرے محدثین نے صحیح کہا ہے نا, تب کیا کرے بندہ, تب اس میں قاعدہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قول متقدمین کا ہے یا متاخرین کا ہے. اچھا, ہاں, متقدمین کی بات لی جائے گی. امام بخاری کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور شیخ البانی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے, تو امام بخاری کی بات لی جائے گی. امام بخاری نے خود نے تھوڑی حکم لگائے ہیں. میں ایک اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. متقدمین کا قول لیں گے, متاثرین کا بات نہیں لی جائے گی.
تو میری بات سنیے، تو ابن مسند الحمیدی سے اگر روایت نہیں لی جا سکتی امام بخاری کے اگر مقابلے میں ہم بات کرتے ہیں، تو امام بخاری تو ان کے اساتذہ میں سے وہ مسند الحمیدی کے اساتذہ میں سے ہے، لیکن آپ کتاب کی اعتبار سے قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب حدیث کی کون سی ہے؟ نہیں، میں آج تک ایک بات یہ سمجھ میں نہیں حضرت کہ حدیث پر عمل کیا جائے گا یا حدیث کے جو لکھنے والے ہیں اس کی بات پر حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا، لیکن حدیث کو سمجھنے والے حدیث لکھنے والے ہی ہوں گے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، حدیث اگر صحیح، ہر صحیح حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ پہلے ایک اصول کو سمجھ لو کہ حدیث کو معتبر کیسے سمجھا جائے گا، کہ حدیث لینے اور لانے والا کون ہے۔ اب حدیث کے فیلڈ میں امام بخاری کے لیول کے وہ ہیں کیا جن کی آپ حوالہ دے رہے ہو؟ نہیں، تو امام یہ کوئی اصول تھوڑی بنتا ہے، یہ اصول بنتا ہے بھائی۔ امام بخاری، میری بات سنی، امام بخاری تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی روایت نہیں لائے۔ نہیں، کیسا نہیں، وہ نہیں لائے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ امام بخاری کی بات نہیں بنتا ہے، یہ آپ نے غلط کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ الگ الگ، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو میری بات سنیے، الگ الگ محدثین نے بیٹھنے والی روایت۔ تو بھائی یہ آپ کے بس کا نہیں ہے نا، میں یہ کہا نا کہ جو چیز آپ کے لیول کی نہیں آپ اس میں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں تو اس کے آپ کے یہی ہوتا ہے نا، اصول بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے نہ کہ سوال کھڑے کرنا چاہیے۔ میں سمجھ ہی رہا ہوں، میں آپ سے عامی آدمی جب اصول حدیث پر بحث کرے گا، جسے اصول حدیث کی ابھی ABCD بھی نہیں معلوم، تو وہ بھی ٹھوکر کھائے گا نا بھائی۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ امام بخاری کی روایت، امام بخاری کا لیول کیا ہے آپ کے نزدیک حدیث کے اس میں، یہ بتائیے پہلے۔ بھائی حدیث صحیح ہے وہ، نہیں وہ تو صحیح ہے، امام بخاری کا لیول کیا ہے؟ امام بخاری، ظاہر سی بات ہے امام بخاری کا لیول ہمارے نزدیک جو آپ کے نزدیک وہ ہمارے نزدیک بھی ہے۔ نہیں تو ہمارے نزدیک کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہے؟ آپ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے قرآن، اور قرآن کے بعد وہ سب سے اول درجے کی کتاب ہے وہ امام بخاری کا۔ نہیں، یہ تو بخاری کی بات چل رہی ہے نا، امام بخاری کے لیول کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ تو ان کی کتاب ہے، ایک امام بخاری کا اسٹیٹس خود ہے، ان کی ذات ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے۔ کتاب کو چھوڑیے ابھی، تمام تر محدثین امام بخاری کی رائے کو لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے بارے میں بہترین جملہ انہوں نے لگا داؤد رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں، کہ محدثین اعظم، ٹھیک ہے، مجتہد اعظم، مجتہد تھے وہ، بالکل۔ اچھا، بخاری لکھ رہا اور مجتہد نہیں، واہ یار، اور بخاری پڑھنے والا مجتہد ہو جا رہا ہے۔ لکھنے والا ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ حدیث ہر بندہ نہیں ہوگا، لیکن ہر بندے میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بندے میں امام حنیفہ آ سکتے ہیں، امام بخاری نہیں آئیں گے۔ بلکہ بخاری کی یہ لیول ہے کہ بخاری پڑھنے والا مجتہد ہو جاتا ہے تو لکھنے والا نہیں رہے گا۔ اصول بتایا آپ نے، ابھی جو اصول بتایا، میں نے مسند الحمیدی کی روایت بتائی آپ کو، آپ نے امام بخاری کی روایت بتائی، آپ نے کیا بولا کہ امام بخاری کی روایت مسند الحمیدی پر زیادہ ترجیح دی جائے گی، یہی بات ہے؟ سیدھی بات ہے بھائی، بخاری کی روایت سے آگے کی دوسری روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی نا۔ بخاری پر اجماع ہے سب کا، مسند حمیدی پہ اجماع ہے کیا؟ کس پر؟ مسند حمیدی پہ اجماع ہے یار میری بات سنو، مجھے بتاؤ، آپ اجماع پر آ گئے، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتا ہوں، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا ہر حدیث پر عمل ہوگا، تو میں حدیث ہی تو پیش کر رہا تھا مسند الحمیدی کے اندر۔ تو بھائی ہر حدیث پہ عمل ہوگا تو اس سے دیکھا جائے گا نا اس کے مقابلے میں کون سی حدیث ہے۔ اچھا یوں، ہاں تو پھر اس کے مقابلے میں اچھا جو چین اور جو صحیح ہے، یہ تو عقلی بات ہے نا۔ میرے سامنے بہت ساری اچھی چیزیں رکھی ہے دکان پہ، جو خریداری کرتا ہوں تو اچھی سب سے اچھی لیتا ہوں۔ اچھا ہاں، میرے سامنے دیکھا جائے گا بھائی، وہ تو آپ کے فہم کی بات ہے نا، میرے فہم کی نہیں، اصول بتا رہا ہوں میں، اسلام کو اصول ہے، میرا نہیں۔ تو اگر وہ کوئی بندہ وہ مسند الحمیدی کی روایت پر عمل کر کے حدیث مسند حمیدی میں تو روایت ہے ہی نہیں نا، یہ تو انہوں نے تحریف کیا نا حنفیوں نے اس میں۔ یار میری بات سنیے، کلمی نسخے سے ثابت ہے۔ نہیں نا بھائی، وہ آپ کو نہیں معلوم نا، کیا سمجھے گا؟ دیکھیں حنفیوں نے اس میں تحریف کی ہے رفع العین کی روایت میں۔ اچھا، وہ رفع العین کی روایت تو کلمی نسخے میں نہیں ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، اور اگر کلمی نسخے میں ہم بتا دیں پھر کیا کریں گے؟ ہاں تو بتائیے نا، چھاپیے نا کلمی نسخہ، پھر جواب دیں گے نا۔ چھاپیے کا کیا مطلب ہے؟ کلمی نسخے پہلے پڑھے ہیں، یہ زبانی بات نہیں ہوتی نا، وہ کلمی نسخہ ہے، آپ بھی کلمی نسخہ نکالیے، آپ زبانی بات نہیں کر سکتے، ٹائم ویسٹ ہے یہ۔ اچھا، انہوں کا کلمی نسخہ ہے، آپ کے پاس اتنا معتبر ثبوت ہے اگر، تو ڈنکے کی چوٹ پہ آپ چھاپیے، پرنٹ نکالیے، کتابی شکل میں بحث کرنا، کتابی شکل میں بات کرنا، یہ منہج سلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کتاب کی شکل میں سیو کر کے دیا، حدیث قرآن سب کتاب کی شکل میں ہے، جرح و تعدیل سب کتاب، اور علماء آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھیے، آپ بھی چھاپیے۔ یہ ہوائی باتیں تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، باتیں جو ہوتی ہیں نا ہوا میں اڑ جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ یہ
یہ صرف ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں ہوتا ہے کیا ہے، ایکچوئل میں ہوتا یہ کہ جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں نا، روایت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ چھپتی ہے نا تو اب بعد میں یہ جو وہ سب الگ وہ اہل علم کے نزدیک کیا اصول کیا قاعدے اور سب معلوم ہوتے ہیں. دودھ کا دودھ. یہ حق جماعت ایک ایسی جماعت ہے نا اہل حدیث کہ یہ ملاوٹ کو ایک دم کلیئر کر کے دکھا دیتی کہاں ملاوٹ کر کے دکھاتی ہے. تو آپ نے ابھی اپنے اصول پر تو قائم نہیں رہے. امام بخاری تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت لا رہے ہیں، باقی دوسرے محدثین بیٹھ کر روایت لا رہے ہیں. ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں اس میں ہاں تو ہم بھی کھڑے رہ کے کرتے نا، اس میں کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں کھڑے رہ کے. اچھا کھڑے رہ کے پیشاب کرنا سنت ہو جائے گا؟ نہیں وہ اضطراری حالت کی سنت ہے. کس کی؟ اضطراری، مجبوری میں. میں مجبوری کا نہیں پوچھ رہا، میں سنت کا. امام بخاری مجبوری والی لائے ہیں نا. امام بخاری مجبوری والی لائے، بیٹھ کر نہیں لائے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں امام بخاری بیٹھ کر نہیں لائے تو امام بخاری کے اصول سمجھیے انہوں نے کیوں نہیں لائے، کن اصولوں سے وہ روایت کو لیتے ہیں، کن اصولوں سے نہیں لیتے. کیا اصول ہے امام بخاری کا آپ کو معلوم ہے؟ اچھا وہ خالی بس وہ روایت وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیے امام بخاری کا اصول کیا ہے حدیث لینے کا؟ بھیا آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اور دوسرے محدثین کی امام بخاری پہ اعتراض کیا نا کہ امام بخاری روایت نہیں لائے، تو آپ کو کیا معلوم کہ امام بخاری کا اصول کیا ہے روایت لینے کا؟ وہ بات ٹھیک ہے، امام بخاری بتائیے نا مجھے بتائیے نا. میری بات مسلم کا اصول بتائیے، امام بخاری کا اصول بتائیے. میں نے یہ بات آپ کو بولی تو آپ نے یہ بات کہی کہ امام بخاری کا جو اصول ہے وہ سب سے اچھا اصول ہے اور سب سے عمدہ اصول ہے. بھائی وہ تو الگ بات ہے نا، پہلے اسے امام بخاری کا اصول آپ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں روایت لینے کا؟ بھائی آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، تو پھر اس پر بات کیوں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں اصول تو بتائیے. ظاہر سی بات ہے بخاری کا امام بخاری کا اصول کیا ہے، روایت کا اصول کیا ہے وہ تو بتائیے. شکار راویوں سے وہ حدیث لیتے تھے، یہ ایک اصول. دوسرا باقی سارے اصول نہیں پتا کیونکہ آپ کو نہیں معلوم امام بخاری اپنے اور اللہ کے نبی کے درمیان کتنے راویوں کو رکھتے تھے. اچھا اب ایک روایت میں آپ کو 3 ملیں گے، کوئی حدیث پڑھیں گے اس میں 4 ملیں گے، کوئی حدیث پڑھیں گے اس میں 5 ملیں گے، کوئی حدیث ملیں گے 10 ملیں گے. تو امام بخاری کا کیا ہے اصول تھا؟ امام میں کیا کہہ رہا ہوں، امام بخاری کے اصول پر ہی اگر وہ حدیث صحیح ہو جائے تو وہ ہو جائے گی تو مانی جائے گی. مانی جائے گی؟ نہیں مان سکتے بھائی آپ. نہیں بالکل مانیں گے، یا آپ بھی طے کریں گے نا، یہ اہل علم کریں گے. آپ تحقیق کے لیول کے تاج سے بھی محروم ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، برا نہ مانے تو جی، 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہے، رفع دین کرنے نہ کرنے کی. ارے بھائی رفع الدین کرنے کی نہ کرنے کی، پھر آپ نے رفع الدین کرنے کی روایت پر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ 400 450 حدیث ہیں. اور نہ کرنے کی روایت 6 ہیں جن کو حنفیوں نے بڑا ڈبل گن کے 300 بنا دیا. اچھا قولی حدیث ہے؟ ارے وہ تو اللہ کے نبی کا قول عمل فعل سب ہے. قولی حدیث سے کیا مراد؟ قولی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. ہاں اس میں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو، حکم دیا ہو کہ یہ تو آپ کا فرضی سوال ہے. یا اللہ کے نبی نے کہا جی سلو کا ہمارا آیتمونی اسلی، اللہ کے نبی نے فرما دیا سلو کا ہمارا آیتمونی اسلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جس طرح مجھے نماز بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز تو ہر بندہ کہتا ہے. بھائی آپ کو میں نے اصول بتایا نا، آپ قولی کا اصول پیش کریے میرے سامنے. جیسے میں ایک سمپل سا کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ رفع دین پر بہت بڑا مطلب پلنڈا کھڑا کیا ہوا لوگوں نے. کوئی نہیں، یہ اہل الرائے اہل الاراد نے کھڑا کیا ہے. اہل حدیث والوں کا اس کا کوئی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے. اہل حدیث کی کتابوں میں چھپا ہوا جس نے حرف دین نہیں کیا. وہ اہل حدیث کی کتابیں کو مسئلہ وہ نہیں ہے جیسے تو مقلد سمجھ رہے ہو، وہ اپنی کم عقلی کی بنا پر کم فہم کی وجہ سے سمجھ کے ٹھوکر کھاتے ہیں. میں نے کیا اصول سمجھایا تھا؟ آپ کی نظر میں کیا ہے منہج سلف کو چھوڑ کر جب آپ کی نظر میں کیا ہے جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نقص ہے اس کی نماز. نقص ہے، ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہونا نہیں ہونا الگ مسئلہ ہے. پہلے نقص آ گیا، خرابی آ گئی. اب جب خرابی آئے گی نا تو آخرت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اور نماز میں اگر خرابی نکلی تو آپ آگے کامیاب ہو گئے. حدیث میں آتے جس کی نماز درست نکلی اس کی دوسری منزلیں آسان. اگر ہم نے حدیثیں پیش کر دی پھر ارے آپ کیسے کریں گے جب نماز میں نقص آ گیا؟ تو نماز میں وہ تو آپ کے حساب سے نقص ہے نا، آپ نے کہا. ہمارے نہیں نا بھائی، ہمارا اصول نہیں ہے، یہ محدثین کا اصول ہے. لا تعلمون یہ حدیث کے مطابق ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اگر حنفیوں کی نماز کسی صورت کو اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس نماز کے تو کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی حدیث ہی نہیں ہے دنیا میں. اچھا ٹھیک ہے، آپ اس بات پر قائم رہیں گے؟ جی بالکل. اچھا میں حدیث پیش کروں گا پھر. ہاں جی، منہ سے نیت کرتے حدیث دیجیے.
मुंह से, मैं ये कह रहा हूँ मुंह से नियत करने की हदीस थोड़ी होती है। हाँ तो फिर कैसे अमल कर रहे ना नियत दिल वो के, अमल कर रहे हैं। मिनट। अरे भाई वो अच्छा, अमल कर रहे मुंह उसकी से- हदीस देना पड़ेगी ना। अल्लाह मैंने अच्छा, क्या मुंह बताया से- क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। अच्छा, मैंने अगर मुंह से रिवायत नहीं की, क्या मेरी नमाज नहीं होगी? मुंह से नियत होती ही नहीं है। नियत नहीं, दिल पे होती मैंने है, दिल अगर के इरादे का नियत नाम नहीं है। की मेरे मुंह से, मैंने अगर नियत नहीं की मुंह से, तो नमाज हो जाएगी मेरी? अगर आपने दिल से और मुंह से नियत, मुंह से तो होती ही नहीं, दिल से नियत नहीं है तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। अच्छा, मुंह से नियत की तो नमाज नहीं होगी? नहीं होगी, बिदअत है वो। किसने कहा? मुंह से नियत करना बिदअत है, मुहद्दिसीन ने कहा है। बताइए। बताइए क्या, आप बताइए ना, हदीस दो ना, नहीं दोगे तो बिदअत हो गई ना। मतलब वही कह रहा हूँ, अगर दीन बिदअत में होगी तो कोई बिदअत- तरीका निकालना अपनी तरफ से ही बिदअत है। हाँ। अब नमाज के अच्छा। तरीका की नियत करता हूँ 2 रकात अल्लाह ताला के लिए खास वास्ते, मुंह तरफ किबला शरीफ, ये अमल वो कर रहा है, इसकी उसको मैं दलील किसको देना सुना पड़ेगी, रहा हूँ? नहीं देगा तो बिदअत। मैं किसको सुना रहा उसने हूँ? तय कर लिया, और ये तो कुफ्र भी है। एक मिनट, वो किसको सुना रहा हूँ मैं? वो अल्लाह को सुना रहा ना, यानी वो जानते हैं कि अल्लाह दिलों के हल नहीं जानता, नाउजुबिल्लाह, वो तो कुफ्र भी कर रहा है। अच्छा, आपको इल्म गैब हासिल है कि अरे उसकी भाई नियत क्या ये थी? तो आप खुद ही बोल रहे हो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे एक मिनट, भाई वो आप तो अल्लाह आपको खामोशी क्या से माना? बोल अभी रहे हो आपने ना, क्या जोर बोला से कि तो वो नहीं मुंह बोल से रहे नियत हो, कर रहा तो वो खामोशी एक से मिनट, किसको सुना रहे हो आप? वो अल्लाह मुंह को से सुना नियत रहे हो कर ना? रहा तो वो एक मिनट, वो मुंह से नियत कर रहा तो वो कुफ्र कर रहा है, ये हाँ आपने कैसे बिल्कुल, पता वो लगाया? खामोशी से कह रहा है, जोर से नहीं कह रहा है। ये आपने कैसे पता लगा लिया कि वो कुफ्र कर रहा है? भाई मेरे बाजू में खड़े रह के पढ़ता है, मेरे को सुनाई नहीं देता। एक मिनट यार, मेरी बात सुनो, वो बंदा अपने रब से मांग रहा है या अपने रब से बोल रहा हाँ है? तो दुआ अपने भी रब को ही करता बोल रहे हैं बंदा। ना, मैं तो भी यही बोल रहा हूँ अगर कि ये वो बंदे रब ने को दिल ये से बोल रहा है कि दुआ मैं की है, मुंह मन से से नियत दुआ की करके है या बता बिना रहा बोले दुआ की है, हूँ। रब उसकी को, दुआ कबूल नहीं होगी? भाई रब को एक दिल का बंदे हल ने नहीं अगर मालूम। मन से दुआ की है, बिना बोले दुआ की है, तो क्या उसकी कबूल नहीं होगी? दुआ और नियत का मसला में बहुत फर्क है यार मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने मुंह से नियत की, आप कह रहे उसने कुफ्र किया, और फिर बिल्कुल। उसकी दलील क्या दी आपने? आपने ये दलील दी कि अल्लाह जानता नहीं, उसने ये समझा। हाँ सीधी बात, ये तो जो तभी तो समझा बोल रहा है है वो, उसने, क्या वरना आपको किसको इल्म है सुना क्या? रहा है? यार मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये जो उसने समझा ये तो आपने समझा है? नहीं तो इस पे आपको दलील इल्म देना है कि कहाँ ऐसा से कर हासिल हुआ? सकते हैं। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो यार इस पे दलील मेरी दे। बात, एक मिनट, पहले तो आप अपनी दलील दो ना कि अच्छा आपने कोई जो समझा आदमी है वो ये कहाँ बोले, लिखा हुआ है? कोई आदमी ये बोले कि अल्लाह दिलों के हाल नहीं जानता, ये कुफ्र है कि नहीं? अरे मेरे भाई, मैंने ये थोड़ी बोला मेरे अल्लाह सवाल मेरे का दिल के जवाब हाल नहीं दीजिए। जानता। कोई आदमी ये बोले अच्छा, कि किसी अल्लाह बंदे ने दिलों के ये हाल नियत नहीं थोड़ी रखी जानता, है कि मैं अल्लाह दिल के हाल नहीं जानता इसलिए मैं मुंह से नियत करता हूँ। अगर ये कुफ्र है कि नहीं ये बोलिए ना। एक मिनट, कुफ्र तो है, बिल्कुल है ना? कुफ्र अब वो इस मैं बात ये को कह रहा हूँ, घुमा कर आपने बोले। कैसे जाना कि उस बंदे ने ये ख्याल रखा? अब वो उसको नहीं मालूम है तो उसको समझाइए। आपने ये कैसे जाना कि उस बंदे ने ये ख्याल रख के ये नियत की है? नहीं मैंने तो नहीं बोला कि जाना, मैं एक तो उसके मिनट, अमल एक की बात मिनट, कर रहा हूँ, मैं एक उसके मिनट, अमल अभी पे आपने क्या हुक्म बोला? लगा रहा हूँ। अच्छा हाँ, उसके अमल पे हुक्म लगाओ तो बताओ फिर कुफ्र है कि तो नहीं? बता ही रहा हूँ ना, आपने कुफ्र हो रहा है ना कहा वो। अच्छा तो मुझे बताओ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके दिल के हाल आपको कैसे पता? मैं तो दिल की बात ही उसके नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो दिमाग के जबान की हालात बात आपको बोल कैसे रहा हूँ। पता? मैं तो जबान की नहीं, बात नहीं, बोल रहा हूँ, हम तो उसने जाहिर ये देखेंगे, दिल समझा। थोड़ी देख सकते हम। आपने अभी ये कहा कि उसने ये समझ कर नियत की है। हाँ तो उसने बोला क्यों? खामोशी में एक किसको मिनट। सुना रहा है वो? उससे सवाल किया जाएगा ना, बाजू वाले को तो सुना नहीं रहा यार, है, तो अल्लाह को मेरी सुना बात रहा है सुनिए। और अल्लाह को बोल रहा अच्छा, है कि फिर- तुम दिल के हाल नहीं जानते, इसलिए मैं मुंह से करके बता रहा हूँ, नाउजुबिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी तो मुंह से पढ़ते हैं हम। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल के हाल की बात है, वो तो जिक्र की बात है, नियत की बात ही नहीं है। वो नियत करते या पढ़ते आप? मेरी बात ये सुनिए, हक और अभी बातिल आपने- को खल्त मत करिए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आपने चलिए क्या अब जरा कहा असर की नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छोड़िए, ओके।